السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں ایسی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سب پیاری عزیزات، اپنے مصحف پر نظر رکھیں، اپنی انٹینشنز کو درست کریں، اپنی نیتوں کو صحیح کر کے بیٹھیں۔ عمل کی نیت سے ہم نے قرآن پاک کو سننا ہے، سمجھنا ہے، دھیان توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے کل کتنے رکوع پورے ہو گئے تھے جی؟ کل ہمارے سورہ بقرہ کے سیقول کے بارے کے 10 رکوع پورے ہو گئے تھے، اور مزید ہم نے ایک آیت اور پڑھ لی تھی، آیت نمبر 217 پڑھ لی تھی۔ آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے 218 آیات، ٹھیک ہے؟ تو میں تھوڑا سا پہلے کل کے حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں گی۔ جو ہمارا یہ نیا رکوع شروع ہوا تھا، 11واں رکوع ہے یہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے، ویسے تو ہماری خوب اچھے سے بات ہو گئی تھی کل اس کے بارے میں، لیکن تھوڑا سا ہم پیچھے سے لے کر چلتے ہیں۔ میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ جو ہماری آیت نمبر 217 تھی، اس میں کیا تھا کہ اس میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ جنگ کرنا کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وحی کے ذریعے کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے عزیزات، حرمت والے مہینے کون کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں یہ لوگ نا حج کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے، شوال، ذی القعد، ذی الحج، یہ 3 مہینے تو یہ، اور ادھر رجب کو بھی، تو یہ 4 مہینے تھے ان کے ہاں، یہ حرمت والے تھے، اور یہ آج بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑی فضیلت ہے ان مہینوں کی۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، اور رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، تو وہ یہ لوگ حرمت والے مہینے تھے یہ، تو اس میں جنگ کرنا یہ لوگ برا سمجھتے تھے، کفار مشرکین۔ تو عزیزات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتائیے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا، اور اس کے وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال کر باہر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے، اور یہ تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، کون؟ کفار مشرکین، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے نا تو یہ تم کو تمہارے دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں گے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین کو چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا کنکلوژن بتاتی ہوں اس آیت کے بارے میں کہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ چلے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو چند افراد کے دستے کا ایک کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی تھی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر ایک وادی پڑتی ہے، وہاں وادی نخلا، اس میں قیام کرنا اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا۔ وادی نخلا میں قیام کے دوران کیا ہوا، وہاں قریش کا نا ایک قافلہ جا رہا تھا،
اور اس قافلے کے پاس مال وغیرہ بھی تھا، تو ان لوگوں کی نا اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی ان سے، یعنی کہ ایک لڑائی سی ہو گئی چھوٹی سی. تو اس میں کیا ہوا، ایک شخص مارا گیا کافروں کا ایک شخص مارا گیا جس کا نام عبداللہ حضرمی تھا. یعنی کہ یہ عمر کا بیٹا تھا، عبداللہ حضرمی. اصل نام اس کا حضرمی ہے، عبداللہ حضرمی، لیکن یہ عمر کا بیٹا تھا. تو عمر بن عبداللہ حضرمی یہ مارا گیا تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا، جنگ کی نوبت آ گئی، اور اسی کی وجہ سے نا غزوہ بدر ہوئی ہے. اب انہوں نے کیا کام کرا، اچھا یہ مارا کب گیا تھا، رجب کا مہینہ تھا، ایک آخری دن رہ گیا تھا اس کا، رجب کا مہینہ پورا ہونے میں نا. تو اور یہ ان کے نزدیک حرمت والا مہینہ تھا. تو انہوں نے تو بس واویلا مچا دیا. کس نے؟ کفار مشرکین نے. کیا کہا، یہ بنتے ہیں بڑے اللہ والے، رسول والے، دین والے، آخرت والے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا نا. اور کہا دیکھو حرمت والے مہینے میں انہوں نے جنگ کر لی ہے. تو پھر یہ ساری یہ پس منظر ہے اس سے پہلے والی آیت کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتائیے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے بڑا گناہ تو یہ ہے جو تم کر رہے ہو. تم نے مکہ والوں کو، جو مکے میں رہا کرتے تھے، مکہ کے باسیوں کو وہاں سے نکال دیا، مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. اب وہ بیچارے اپنے وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے. تو اب تم نے کیا کرا، مکے میں آنے نہیں دے رہے، اللہ کی مسجد سے روک دیا، مکے میں انہیں طواف نہیں کرنے دے رہے، انہیں حج نہیں کرنے دے رہے. تو یہ ساری باتیں آ رہی ہیں یہ پچھلی اس میں نا. تو اب یہ اس سے ہی ریلیٹڈ آیت بھی ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. تو یہ ویسے ہمارے پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تھا. تو تھوڑا سا میں نے پھر اس کو میں نے آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہا کہ وہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے پاس وحی بھیجی اور کہا کہ بے شک یہ بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا کتنا بڑا گناہ ہے جی. ان کو کیا کہتے ہیں، کفر کی روش اختیار کر رہے ہو تم لوگ، انکار کر رہے ہو، شریعت کو نہیں مان رہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. مسجد حرام پر بندش لگا دی ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ فرمایا کہ مطلب تم نے وہاں کے رہنے والوں کو ہی وہاں سے نکال دیا، تو اللہ کے نزدیک تو زیادہ بڑا گناہ یہ ہے. اور پھر بتایا فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے. اب یعنی کہ ایک ان کے مسلمانوں کے ہاتھوں اگر ایک بندہ قتل ہو گیا، عبداللہ حضرمی مارا گیا، تو بے شک قتل تو ہوا ہے، لیکن تم نے کتنا بڑا فتنہ برپا کر رکھا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے گھر سے روک رکھا ہے، لوگوں کو شریعت پہ نہیں چلنے دے رہے، لوگوں کو اللہ کے دین پر ایمان لانے کی بدولت تم نے کیا کرا، کیا سزائیں دی کہ انہیں ان کے وطن سے ہی نکال دیا. تم نے کتنا بڑا فتنہ برپا کر رکھا ہے. تو ہمارے یہاں بھی معاشرے میں ایسے بہت سارے فتنے ہیں جو اللہ سے ہمیں دور رکھ رہے ہیں، اللہ سے دور رکھ رکھا ہے. قتل سے بھی بڑا گناہ ہے فتنہ، کہ جب انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. پھر چاہے وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے، وہ پھر بس وہ عارضی رہ جاتی ہیں، دکھانے والی رہ جاتی ہیں. تو عزیزات یہ بتایا پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. تو مطلب پھر یہ لوگ پھر آگاہ کیا گیا کہ اب یہ لوگ نا تم سے جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے نا تو یہ تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں. یعنی تمہیں اتنا تنگ کریں، تم سے ایسی ایسی باتیں کہیں گے، ایسا لڑیں گے کہ تم مجبور نہ ہو جانا دین چھوڑنے پر. کہ ہم کیا کریں، تو بڑی اذیتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں دین کے لیے. اگر تم میں سے کوئی شخص، اللہ تعالیٰ نے پھر الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مر جائے، یعنی کہ بس اس نے اپنے دین کو جان لینے کے بعد چھوڑ دیا، کفر کی روش اختیار کر لی اور اسی حالت میں مر گیا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے، چاہے آپ نے کتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں، کتنا سب کچھ کیا ہو. ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ تھوڑا سا پچھلی آیت کے بارے میں بتایا. اب آتے ہیں ہم اپنی آج کی آیت کی طرف. میرے خیال سے وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اس آیت کو سمجھنے میں. اب دیکھیں آگے جو آیت آ رہی ہے. اچھا یہ ساری بات نا ہم پڑھ چکے تھے، قتال کے بارے میں آ رہی تھی. اب یہاں تمہیدی گفتگو ہے، یہ نا ذہن بنایا جا رہا تھا کہ تیار رہیے گا ہر طرح سے، آگے جنگ تیار ہے، غزوہ بدر ہونے والی ہے.
تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ آپ اپنے مصحف پر نظر رکھیں، ان الذین بلا شبہ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ یہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیزات اس بات کو اچھے سے اور سمجھیے، اس کے برعکس کس کے برعکس دیکھیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں بتایا کہ جو یہ ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کر لے، جو میں نے ابھی پچھلی آیت میں آپ کو بتایا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے ہیں جی، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا کہ اگر یہ کافر ہونے کی حالت میں ہی مر گئے تو لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت جائیں گے، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ پچھلی آیت میں یہ بات آ رہی تھی نا، تو اس آیت کا اس آیت کے ساتھ ربط ہے کہ وہ جو انہوں نے اگر غلط روش اختیار کری تو دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو قرآن میں فوراً کی فوراً نہ کنٹراسٹ دکھایا جاتا ہے، وہ ابھی جہنم کا ایک دم ذکر آیا تو ایک دم یہاں ایمان والوں کی بات ہوئی ہے اس آیت میں، آیت نمبر 218 جو ابھی آج کا ہمارا درس ہے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ یہ بات اس کے برعکس ہے، اس والی آیت کے اگینسٹ ہے، اس والے لوگوں کے اگینسٹ ہے کہ اگر انہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی تو وہ جہنم والے ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کس نے کی تھی؟ صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی، ایک اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن چلے گئے تھے، مکہ کو چھوڑ کر مدینے میں جا کر قیام پذیر ہو گئے تھے، وہیں پر مطلب رہنے لگے تھے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کی وجہ سے ان لوگوں نے ہجرت کری اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، جد و جہد، کتنا 13 سال کی مشقتیں اذیتیں برداشت کر کر آئے تھے نا صحابہ، تو ان لوگوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہاں ان لوگوں پر بڑا لطیف طنز ہے جو خود تو حرام کے راستے پر جا رہے ہیں لیکن یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ ایسی روش اختیار کرنے والوں پر رحمت نہیں فرماتا، اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ عزیزات اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے جو ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، ایسے لوگ بجا طور پر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، ان کی خطاؤں کو بخشنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ میری بہنوں، بہت سی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس تھوڑا بہت کام کر لیا، لیکن اندر سے ظاہراً تو دکھا دیا کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سارے کام اسلام والے کر رہے ہیں، لیکن اندر حرام کے راستے پر جا رہے ہیں، اندر کا باطل غلط ہے، نیت درست نہیں ہے اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ ایک ظاہراً عبادت ہم نے کر لی، پوری نمازیں ادا کر لی، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، لیکن اندر سے گناہ چھٹنے کو تیار نہیں ہو رہے جی، نفس کے غلام ہوئے پڑے ہیں اور امید رکھتے ہیں اللہ بخش دیں گے، اللہ رحمت والے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ سنتی ہوں گی، میں تو بہت سنتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں، مطلب ان کا ظاہر تو لگ رہا ہے کہ بھائی دیکھو نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کچھ مسلمان اس ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے جو ایک روحانی ہوتی ہے نا اسلام کی، ایمان کی جو روح ہوتی ہے وہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی، کہ وہ اپنے اسلام کے لیے اتنے فکر مند نہیں ہوتے، ہاں بس ایک عادت کے طور پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں عادتاً نہیں کرنا عزیزات، ہم نے اس عمل کو ایسے کرنا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کا نظام قائم ہو۔ اصل چیز کیا ہے؟ دین کا نظام ہے، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے لی، یہ تو آپ کر ہی رہی ہیں، اس کو آپ کون روکے گا؟ آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کیا آپ نماز پڑھیں کوئی روکے گا آپ کو؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ زکوٰۃ دیں کوئی روک سکتا ہے؟ کسی میں دم ہی نہیں ہے، میں تو مانتی نہیں کوئی روک دے آپ کو۔ اصل چیز نظام، اصل چیز قانون، کہ اللہ کا قانون نہ ٹوٹنے پائے۔ اور جب آپ قانون کی بات کریں گی نا، جب آپ نظام کی بات کریں گی نا، اللہ کی قسم گھر والوں کو بھی اپنے اگینسٹ پائیں گی،
کیونکہ نفس کی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے دین کو اختیار کرنے میں۔ دین اصل میں ہے کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ بس یا مجھے لگے میں یہ سمجھوں کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے زکوٰۃ دے دی، میں دیندار ہو گئی۔ دین اصل میں کیا ہے؟ دین سسٹم کا نام ہے، دین قانون کا نام ہے، دین نظام کا نام ہے۔ کہ جب دیکھیں آپ دیکھیں، میں اب نماز پڑھی ہوں، میں اپنی تو پڑھ رہی ہوں، اپنے ہی تو کر رہی ہوں۔ جب میں نے ایک نظام بنایا اپنے گھر میں، ایک ماحول بنایا، یا آپ بنائیں، جی ہمارے گھر میں حرام نہیں آنا، حرام آنا ہی نہیں ہے، حرام روزی لانی ہی نہیں ہے، اور ہم نے اپنے گھر کا نظام بنایا، کسی نے نماز چھوڑنی ہی نہیں ہے، کسی نے بے پردہ رہنا ہی نہیں ہے، کسی نے چوری کرنی ہی نہیں ہے، کسی نے غیبت کرنی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ گھر میں پائی جائے تو بس سن 57 ہو جائے۔ بات سمجھ رہی ہیں میری؟ یہ میں اپنے گھر کی بات بتا رہی ہوں، میں آپ کے گھر کی بات بتا رہی ہوں کہ ہم اس طرح سے اپنے دین کو قائم تو کریں بھائی۔ ذرا بچہ بول کر دکھائے جھوٹ، ذرا بچہ بولے غیبت کرے، ذرا چوری کرے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، آئسولیٹ کر دو، اس کو بولنا چھوڑ دو، اس سے سزا دینی کیسی؟ سب سے بڑی سزا ہے بات ہی نہ کریں آپ۔ جب بچے کی تربیت کی جاتی ہے نا 12 سال تک کی عمر میں، آپ آئسولیٹ کریں انہیں، نہ مارے نہ پیٹے، بولنا چھوڑ دیں۔ بچے کو لگے میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، آگے چل کر کبھی زندگی میں نہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس سے بار بار پشیمانی ہوگی، بار بار ندامت ہوگی، وہ اپنی اتنی ندامت میں جائے گا، اس سے بار بار ریئلائز ہوگا میرے والدین نے مجھ سے بولنا چھوڑ دیا، ہائے اللہ میں نے کیا بڑا گناہ کیا بھئی ایسا، نماز چھوڑی تھی، اچھا، غیبت کری تھی، اچھا، جھوٹ بولا تھا، اچھا۔ تو آپ نے مارنا پیٹنا نہیں، آپ نے تو اس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے۔ اگر ٹین ایئرز کے ہیں آپ، ٹین ایئرز کی ایج میں آ گئے ہیں تو پھر بھی آپ نے اس طرح سے رویہ اختیار کرنا ہے، ناراضگی۔ اور اگر پہلے چھوٹے ہیں، 12 سال سے چھوٹے ہیں، 12 سال تک کے ہیں، تو بالکل آپ نہ بولنا چھوڑ دیجئے، 1 دن 2 دن 3 دن آپ کو لگے گا تو دیکھیں آپ کے بچوں کی تربیت کتنی بہترین تربیت ہوگی۔ یہ ہوتا ہے نظام۔ پھر اللہ کی قسم گھر میں پتا ہوگا، سارے بندوں کو پتا ہوگا، گھر کے رہنے والے ایک ایک فرد کو پتا ہوگا کہ ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے، تو ماحول تو ہمارے بنانے سے بنتا ہے۔ اب جتنی بہنیں یہاں موجود ہیں، اگر ہم سب یہ کام کرنا شروع کریں، یہ عمل کرنا شروع کریں، اللہ کی قسم آج سے آپ اسٹارٹ کریں، نیت کریں آپ کہ میں نے یہ کرنا ہے، میرے گھر میں اللہ کا قانون ٹوٹنا ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنے گھروں سے شروع کریں گے تو یہ باہر بھی ماحول کریٹ ہوگا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، پتہ تو چلے خوددار مسلمان ہوتے کیسے ہیں۔ ایسے مسلمان نہیں، نماز بھی پڑھیں، دھوکہ بھی دیں، پردہ بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں، زکوٰۃ بھی دیں اور کسی کے ساتھ فراڈ بازی بھی کریں، اللہ کا ایک کہا مانیں اور ایک کا انکار کریں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، پردہ بھی کریں، اور شادیوں میں جائیں تو اس حال میں جائیں کہ حیا کی تمیز ہی نہ رہے۔ فیشن کریں، اس معاملے میں کریں اور اس نیت سے کریں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم اٹریکٹیو دکھیں۔ جی اس نظریے سے، اس نیت کے ساتھ ہم لوگ فنکشنز میں جاتے ہیں تو یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے؟ دین یہ نہیں ہے کہ ہم بن سور کر محفلوں کی زینت بنے۔ پیاری عزیزات، آپ محسنہ ہیں، آپ کوئین ہیں، آپ رانیاں ہیں، اور رانیاں آرام سے بیٹھی ہوئی نا آرڈر دیتی ہیں۔ رانیاں ایسی محفلوں کی زینت نہیں بنتی، رانیوں سے ملنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو ہم نے اپنا کیا معیار بنا لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ پیاری عزیزات، اللہ نے آپ کی پروٹیکشن کے لیے پردہ رکھا ہے کہ کیونکہ آپ رانیاں ہیں، آپ بہت قیمتی چیز ہیں، آپ بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ سونا چاندی ہم ایسے ہی نہیں ڈال دیتے بستروں پر، ایسے ہی فرش پر نہیں ڈال دیتے، کیونکہ وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، کوئی چرا کر لے جائے گا، کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ تو پیاری عزیزات، آپ اللہ کے لیے، اللہ نے آپ کے لیے جو پردہ رکھا ہے یہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے رکھا ہے۔ اس میں حکمت ہے اللہ رب العزت کی کہ آپ بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ آپ کی اولاد کو پتا ہو، آپ کے بھائی کو پتا ہو، آپ کے محرم کو پتا ہو کہ آپ دین پر چلنے والی خاتون ہیں۔ مجالے کوئی غیر محرم ہمارے گھر میں تشریف لے آئے بغیر ہماری اجازت کے، کوئی نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے نظام۔ آپ کا بیٹا دیکھے گا، آپ نے تربیت کرنی ہے بھائی۔ ماں پہلی درس گاہ ہے اپنی اولاد کے لیے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، آپ جب ایسا ماحول دیں گی تو یہ بچے آپ کو دیکھیں گے تو کل اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسا ہی کریں گے، ایسا ہی کریں گے، ایسا ہی وہ بھی کریں گی۔ ماحول بنا ہوا ہوگا نا گھر کا، تو یہ ہوتا ہے دین،
یہ ہوتا ہے نظام، یہ ہوتا ہے نظام پیاری بہنوں. تو اللہ کا دین قائم کرنا ہے. دیکھیں اب میں نماز پڑھ رہی ہوں، بس میں نے اپنی پڑھ لی ہے اور میں کام نہ کروں، میں نظام نہ بناؤں، میں دین کا قانون گھر میں نہ لاؤں. میرے بچے پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے. میں نے تو نہیں، میں خود پڑھتی رہوں جی. اب میں نے نظام نہیں بنایا، گھر کا نظام بننا ہے. بچوں سے ہی میں نے کہہ دیا بھائی نماز پڑھ لو تو پڑھ لی، چھوڑ دیا تو چھوڑ دی، کوئی وہی نہیں. لیکن جب نظام بنا ہوا ہوگا آٹومیٹک بچہ خود کھڑا ہوگا. ہر چیز کا اپنے نظام بنانا ہے پیاری بہنوں، ہر چیز کا نظام بنانا ہے. اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے میری پیاری بہنوں، اللہ کے دین کی مطابق. کہ جو اللہ کی شریعت کو فالو نہیں کرتے یہی تو ظالم ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کیسے فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کافر، ظالم. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. آپ نے ظالم کس کو سمجھا؟ آپ نے فاسق کس کو سمجھا؟ آپ نے کافر کس کو سمجھا؟ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق زندگی نہ گزارے یہی تو ظالم ہے، یہی تو کافر ہے، یہی تو فاسق ہے. تو پیاری عزیزات آگے پیچھے ورڈز ہو سکتے ہیں کہ پہلے ظالم آیا ہو اور دوسرے میں کافر آیا ہو، یا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، میرے ذہن سے اس وقت نکل رہے ہیں، لیکن آیت یہی ہے، ترجمہ بھی یہی ہے. تو پیاری عزیزات آپ سوچیں، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون ہم نے اپنے گھر میں زندہ کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ سے دعائیں کریں، بابرکت مہینے میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ارادوں کے ساتھ ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کا نظام بنانا ہے، اپنے بچوں کو لے کر چلنا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے. اگر آپ نے صبح شام ان کی تربیت پر وقت لگا دیا نا، اللہ کی قسم بہترین سرمایہ بن کر یہ بچے سامنے آئیں گے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں. اچھا جی، تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں بس نماز پڑھ لی، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں دے دیں گے، ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ یہ بہنوں اللہ تعالیٰ نے قانون بھی تو بنایا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، پورا ایک نظام بتایا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو سب کچھ ہوگا نا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. آگے جو آیت آ رہی ہے وہ اس کے بارے میں آ رہی ہے، شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں. شراب پی جاتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہاں ذکر ہے. یسألونکا، اب یہ بار بار یہاں پر نا یہ ورڈ آ رہا ہے یسألونکا. پہلے والی آیت میں بھی یہی تھا نا، وہاں پر بھی سوال کر رہے تھے قتال کے بارے میں، اور یہاں پر بھی یہی آ رہا ہے یسألونکا. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اے نبی جی آپ سے سوال کرتے ہیں. سالہ یسألو سے بنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ضمیر متصل ہے، مفعول بھی ہی بن رہی ہے یہاں پر. یسألونکا کاف جو ہے، یہ کاف اللہ کے رسول کی طرف ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کائیں کے بارے میں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا. ومنافع للناس، اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے. واسمہما، ان دونوں کا گناہ، اور ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما، زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے، یعنی فائدہ کم ہے گناہ زیادہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماذا ينفقون، کیا وہ خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، اب یہ میرے محبوب سے کہا جا رہا ہے، کہہ دیجئے قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو. ہر جگہ تو یہ آیت آپ کو ملے گی، ہر تھوڑی سی آیت کے چلنے کے بعد آپ کو یہ لفظ ملتے ہیں، تعلمون، یعلمون، تعقلون، یاقلون، تتفکرون. عقل والے وہ عقل رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اس طرح کے تتفکرون، غور و فکر کرو. ہر چیز میں تو غور و فکر کرنے کی بات آتی ہے کہ مطلب جاننا، جانتے ہو یہ اس کے اندر نشانیاں ہیں بڑی بڑی. اللہ تعالیٰ نے جو آیات بنائی ہیں، زمین آسمان، چاند سورج ستارے، سب یہ نشانیاں ہیں. کیا تم عقل نہیں رکھتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں بار بار آتی ہیں. تو اب یہاں پر یہ شراب کے بارے میں بات آئی ہے اور جوئے کے بارے میں آئی ہے کہ اے نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں، ان کا کیا حکم ہے. تو ان احکام سے شریعت کی ابتدائی خاکہ سمجھیے کہ بلو پرنٹ
تیار ہونا شروع ہو گیا ہے. کچھ احکام پہلے آ چکے ہیں اور کچھ اب آ رہے ہیں. شراب اور جوئے کے بارے میں یہاں ابتدائی حکم بیان ہوا ہے. کون سا حکم بیان ہوا ہے؟ ابتدائی حکم. اور اس پر محض اظہار ناراضگی فرمایا گیا. دیکھیں پہلے جو کفار مشرکین تھے سارے ہی لوگ نا، صحابہ بھی سب، پہلے نا شراب تو عام تھی، شراب پی جایا کرتی تھی، حرام نہیں تھی. تو اب ذرا شراب کے بارے میں بات آ رہی ہے اور یہ ابتدائی حکم ہے کہ بتائیے کہ اس کے بارے میں سوال کرتے اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں. آگے یہ بھی فرمایا کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ منفعتیں بھی ہیں، یعنی کچھ فائدہ بھی ہے اس میں، لیکن البتہ ان کا گناہ کا پہلو جو ہے نا نفع کے پہلو سے بڑا ہے، یعنی نفع کم ہے گناہ زیادہ ہے. اب یہاں پر یہ اشارہ کر دیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو. ابھی یہ پہلی آیت آ رہی ہے اس کے بارے میں. ابھی پوری طرح فرضیت کے معاملے میں نہیں آیا کہ حرام کر دی گئی، اس کے معاملے میں نہیں آیا کہ یہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی. ابھی صرف اتنی بات آ رہی ہے بھئی چھوڑ دو، اس میں گناہ کے پہلو زیادہ ہیں. کیونکہ دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے عزیزات کہ اتنے بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ ایک دم سے نہیں چھوٹتے. اور اسپیشل اگر کوئی ہیبیچول ہو جائے، گناہ کا عادی ہو جائے، تو پیاری عزیزات گناہ جلدی سے نہیں چھوڑے جاتے، جلدی سے چھوٹتے ہی نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ انسان ہیبیچول ہو گیا ہوتا ہے، گناہ کا عادی ہو گیا ہوتا ہے. تو یہاں پر اس لیے اشارہ کرا ہے کہ بھئی اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، چھوڑ دو. ماشاءاللہ تربیت تو ہو ہی گئی ہے ہمارے صحابہ اکرام کی. جی کتنی تربیت کری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب اب یہ بات آ رہی ہے تو صحابہ نے یقیناً چھوڑ دی ہوگی. تو اب معاملہ تمہاری عقل سلیم کے حوالے ہے. یعنی اب جب صحابہ کے سامنے یہ بات آئی ہے تو اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ حقیقت تم پر کھول دی گئی ہے کہ یہ ابتدائی حکم ہے، لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں. یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک دم حرام ہو گئی ہے چھوڑ دو، بس ابتدائی حکم ہے. بس واضح کر دیا گیا کہ اس کا گناہ کے فائدے سے بڑھ کر ہے، اس کے گناہ جو ہے نا اس کے فائدے سے بڑھ کر ہیں، یعنی فائدہ کم ہے گناہ زیادہ ہیں. تو اچھا اس میں بھی ایک حکمت ہے، ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے تھوڑی سی بات شراب کے حوالے سے. شراب اور جوئے میں نا ایک چیز مشترک پائی جاتی ہے، کامن پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کے حقائق سے منقطع ہو جاتا ہے، محنت سے جی چراتا ہے انسان جب شرابی بن جاتا ہے. یہی حال جوئے کا ہوتا ہے. جوئے کی بنیاد میں بھی کیا ہوتی ہے؟ محنت کی نفی پر ہے وہ بھی. جی کہ ایک آدمی بس اس میں جوا کھیل رہا ہے، اس میں کوئی مشقت تو نہیں کرنی پڑ رہی جی، اور کاموں میں محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں تو بس ایک چانس لیا اور داؤ کی بنیاد پر پیسے کما لیے کہ لکی ڈرا کھل جاتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی انسان مالا مال ہو جاتا ہے. تو یہاں محنت کی نفی ہے. اور یہی حال شراب کا بھی ہے. انسان جب شراب پیتا ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں محنت سے جی چرانے لگ جاتا ہے، نشے میں چلا جاتا ہے. بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ اور یہی حال جوئے کا بھی ہوتا ہے اور یہ لت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو دونوں کے بارے میں بتایا. دیکھو تمہیں ایک دم سے فائدہ تو حاصل ہوگا، فائدہ بھی ہے اس میں. اچھا فائدہ کیا ہے کہ انسان اپنے غم بھلا دیتا ہے، انسان کو فکر ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. جوئے میں اگر اس کا داؤ لگ گیا، بھائی اس کا لکی ڈرا کھل گیا تو وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ بھی زیادہ نہیں لگایا اور مجھے اتنا پروفٹ ہو گیا. یہ فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن اب لت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کے ہاتھ پیر کام کرنا بند کر جائیں گے، محنت سے جی چرانے لگ جاؤ گے. اور نقصان اور صحت کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو شراب پینے سے سارے آرگنز اندر کے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. انسان اپنا نہیں رہتا، اپنے بچوں کا نہیں رہتا، اس کی اپنی صحت نہیں رہتی. تو نقصان کا پہلو یہ تو مطلب صحت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، اور گناہ اس میں گناہ زیادہ ہی ہو جائے گا کہ انسان جب شراب میں پی لیتا ہے، نشے میں بڑھ جاتا ہے، اسے حرام حلال کی تہذیب ہی نہیں رہتی. حدیث میں آتا ہے کہ الخمر جماع الاسم، کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، شراب ہر برائی کی جڑے. تو پیاری عزیزات اب گناہ کا پہلو بڑھ جائے گا. انسان زنا تک کر لیتا ہے اس کے اندر، انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے شراب کی حالت میں، کہ انسان کے ذمہ کوئی قتل کا لگا دے یا قتل ہو جائے، اسے نشے کی حالت میں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ دیکھو اس میں نفع کا پہلو بھی ہے لیکن وہ کم ہے، گناہ زیادہ ہے. ابھی احکام حکم کے بارے میں نہیں آیا پوری طرح کے تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے. اب ذہن بنایا جا رہا ہے. اب صحابہ سوچیں گے، بتائیں گے ایک دوسرے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. تو وہ اب اس سے کیا کریں گے؟ ایک انسان جب عادی ہوتا ہے کسی چیز کا وہ جلدی سے نہیں چھوٹتی، تو اب آہستہ آہستہ ذرا کم کریں گے. ایسے ہی تو ہم بھی ہر چیز چھوڑتے ہیں نا اپنی، ایک دم سے تو نہیں چھوڑتے، آہستہ آہستہ ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اچھا جی اچھا جی اچھا جی، آہستہ آہستہ ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو یہی حال اللہ تعالیٰ بھی شریعت جو آئی
آئی ہے نا, ایک دم سے نہیں آئی. اب یہ کفار مشرکین کہا کرتے تھے کہ موسیٰ تو ایک دم سے تورات لے کر آ گئے, موسیٰ تو ایک دم سے تورات لے کر آ گئے, اگر تمہاری یہ کتاب سچی ہوتی تو تم اللہ کی طرف سے آئی ہے آپ کہتے ہو, تو پھر ایک دم سے پوری کی پوری کیوں نہیں آئی؟ اب اگر ایک دم سے آ جاتی تو گناہ کیسے چھٹتے؟ آہستہ 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 تدریجاً میرے نبی کے دل پر اتارا گیا. ویسے تو کتاب یہ قرآن پاک ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہے جی, لیکن نبی کے قلب مبارک پر تھوڑا تھوڑا قرآن اتر رہا ہے. اب صحابہ کا ذہن بنایا گیا. اب سوچیں آپ, ابھی ایک انسان کا ذہن نہیں بنا ہوا مکے میں جب دین کی دعوت دی جا رہی ہے. اگر مطلب اللہ سے ہونے کا یقین تو کسی کو بھی نہیں تھا اس وقت میں, سب بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے, کفر میں ڈوبے ہوئے تھے, پتہ نہیں کتنے الہ انہوں نے بنا رکھے تھے. اگر ایک دم سے یہ قانون آتا, یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو اور یہ کرو, سارے کام آتے, پردہ کرو اور زنا چھوڑو, ساری چیزیں ایک ساتھ آتی تو ایک دم سے تو عمل نہیں ہوتا نا. تو آپ ساری بہنیں اتنی ساری ماشاءاللہ بیٹھی ہیں یہاں, ایک دم سے تو گناہ نہیں چھوڑیں گے. آہستہ آہستہ اللہ سے مانگتے جائیں گے اور اللہ چھڑواتے جائیں گے, سنتے جائیں گے قرآن کو اور چھڑواتے جائیں گے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ صحابہ دوسری آیت جب تک سنتے ہی نہیں تھے جب تک اس پر عمل نہ کر لیں جی. تو اب آہستہ آہستہ اب یہاں سوچنا شروع کریں گے صحابہ اکرام, اچھا جی اس میں واقعی یہ ہے, یہ ایسے پہلو ہیں. پھر وہ ایک دم سے پھر آگے چل کر آیت آ جائے گی اس کی, اس میں کہ یہ حرام کر دی گئی, تو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے, انسان کے ذہن میں بیٹھ گئی بات جی. اسی طرح تو امید کرتی ہوں یہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کے. آگے چلتے ہیں ذرا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, یہاں خرچ کرنے کے معاملے میں بات آ رہی ہے کہ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں. آیت نمبر کون سی آیت تھی وہ جو ہم نے ابھی پڑھی تھی, آئی تھنک پرسوں پڑھی تھی, 2 لیکچر پہلے, میرے آیت ذہن میں نہیں آ رہی, اس میں انفاق کی بات آئی تھی. وہ آیت تو آ رہی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہ آیت تھی, کیا مطلب تھا؟ خرچ کرو اللہ کے راہ میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھونکو. اس وقت یہ آیت آئی تھی. تو سوال کیا گیا تھا کہ کتنا خرچ کریں, ہمیں کچھ مقدار بھی تو بتا دی جائے. تو اب یہاں وہ مقدار بتائی جا رہی ہے. وہاں پر ذہن بنایا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں خرچ کرو. بہت یہ مطلب غزوہ اس میں تبوک کے موقع پر آئی تھنک یہ والی آیت تھی کہ آپ نے خرچ کرنا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. تو بہت سے منافقین نے کیا کرا تھا اس وقت, اپنے مالوں کو چھپا لیا تھا. اس ٹائم مال کی ضرورت پڑ رہی تھی بہت زیادہ, اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا, اللہ کے راستے میں دے دیا تھا سب کچھ, ہے نا. تو وہاں پر یہ ذہن بنایا گیا تھا کہ خرچ کرو, خرچ کرنا ہے. تو اب یہاں پر یہی سوال ہو رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلِ الْعَافُ, کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو, جتنا آپ کی ضرورت سے بچ رہا ہے, ضرورتیں آپ کی پوری ہو رہی ہے نا, اس سے آگے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. قُلِ الْعَافُ قُلِ الْعَافُ, ضرورت سے زائد. اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دو, بلکہ پہلے آپ اپنی ضرورتیں پوری کریے, پھر جو تمہارے پاس سے بچ جائے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے جی. جو بچ جائے, پہلے اپنی ضروریات دیکھیے, اپنے گھر کی ضروریات دیکھیے, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب کیا بچ رہا ہے اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں. چلیں اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, اور اللہ کے ساتھ کی ہوئی تجارت اللہ تعالیٰ اس کا دگنا دیتا ہے, اور صبر کے ساتھ کیا جائے تو پتہ نہیں مطلب بلا حساب کتاب. جو بھی آپ کی ضرورت سے زائد ہے جی, سرپلس ویلیو, اسے اللہ کی راہ میں دے دو. اس کو بچا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر بے اعتمادی کا اظہار کر رہی ہیں کہ اللہ نے آج تو دے دیا ہے, کل نہیں دے گا. لیکن یہ کہ انسان کی ضرورتیں کیا ہیں, کتنی ہیں, اس کا اللہ نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا کہ انسان یہ سوچے بس میری ضرورت تو 2 سوٹ کی ہے. نہیں, اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی کے حساب سے آپ نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ ایسا لگے کہ آپ ماشاءاللہ اقتدار والے, اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے, لیکن حالت آپ نے بالکل وہ مسکینوں والی بنا رکھی ہے کہ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے, آپ 5-7 سوٹ پہن سکتی ہیں, آپ اچھے گھر میں رہ سکتی ہیں, اچھا کھا سکتی ہیں, لیکن نہیں ہونے کے باوجود چٹنی روٹیاں کھا رہی ہیں جی. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پہلے آپ اپنی ضرورت پر لگائیں, اپنے بچوں کی ضرورت پر دیکھیں, اور پھر اس کے بعد یہ سوچیں کہ بس میں نے بھائی اللہ کے ساتھ بھی تو تجارت کرنی ہے. اب ایسا مت سوچ لیجئے گا کہ جتنا ہے میں نے سارا اپنی ضرورت پہ ہی لگا دینا ہے, ایسا بھی نہیں. دیکھیں ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ,
ज्यादती हर चीज की बुरी होती है। तो ऐसा हो कि हमारी सारी ज़रूरतें अल्लाह ताला पूरी करा दे और फिर हम सोचें कि हमने आखिरत के लिए भी जमा कराना है। अजीज़ात देखिए, जो अपने हाथों से दे देंगे वही अपना है। हमारे मरने के बाद हमें कोई नहीं देने वाला, ना कोई पूछने वाला। हमारा माल गैरों का बन जाएगा, वारिसों का बन जाएगा, हमें कोई भी नहीं पूछने वाला, यकीन जाने। तो इंसान की जरूरत का अल्लाह ताला ने कोई पैमाना मुकर्रर नहीं किया। उनका ताल्लुक बातिनी रूह से। एक मुसलमान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और आखिरत पर ईमान जितना बढ़ता जाता है उतना ही वो अपनी जरूरतें कम करता जाएगा, अपने मायारे जिंदगी को पस्त करेगा और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में देगा। उसूल तो ये है कि हर शख्स ये देखे मेरी जरूरत से जायद है, उसे मैं बचा कर ना रखूं बल्कि अल्लाह की राह में दे दूं। ये क्या कहलाता है? इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इस सूरह मुबारका में पूरे 2 रुकू आगे चलकर आएंगे और हमने पढ़े भी थे, आप लोगों के याद हो अगर। आगे चलकर इन्फाक के बारे में पूरे 2 रुकू हैं कि कितना खर्च करना है, खर्च करने से क्या होगा, कितना फायदा होगा, सारा सब कुछ बताया गया है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात तुम्हारे लिए वाज़ेह कर रहे हैं ताकि तुम गौर व फिक्र करो, ताकि आप लोग क्या करो जी, और गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला आपके सामने अपनी आयात जाहिर कर रहे हैं ताकि आप लोग गौर व फिक्र करें। लअल्लकुम ततफक्करून। अच्छा जी, फिर इसके बारे में जो ये बात है फिर दुनिया वल आखिरा, फिर दुनिया वल आखिरा, ये जो अगली आयत है इसके बारे में देखिए। फिर दुनिया वल आखिरती वयसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिदा मिनल मुस्लिह वलौ शाअल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। क्या मतलब है? फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत के बारे में। और वो पूछते हैं आपसे अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। कुल इस्लाहुल लहुम, कह दीजिए उनकी इस्लाह करना, खैरुन, बहुत बेहतर है। व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, और अगर तुम अपने साथ मिला लो उनको तो वो तुम्हारे भाई हैं। कौन? यतीम। वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिदा, और अल्लाह जानता है फसादी को, मिनल मुस्लिही, इस्लाह करने वाले से, वलौ शाअल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, लअअनतकुम, तो अलबत्ता तकलीफ में डाल देता तुम्हें। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बड़ी हिकमत वाला है। क्या मतलब है? यहाँ यतीमों के माल के बारे में असल में बात हो रही है कि जब एक इंसान के माँ बाप मर जाते हैं या वालिद चले जाते हैं तो वो यतीम बन गए, ठीक है। अब उनका जो माल है अक्सर लोग क्या करते हैं, वो हड़प कर जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि देखो, एक इंसान सोचता है कि इस यतीम के माल को हम अपने माल में मिला लें, तो अब फिर उसमें खलत मलत कर लें, उसके माल पर कब्जा कर लें, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये समझिए, अगर कोई यतीम का माल खा रहा है, कोई यतीम का माल खा रहा है, ऐसा समझिए कि वो अपने पेट में अंगारे भर रहा है, अंगारे भर रहा है। कल ऐसे लोगों का पेट ऐसा हो जाएगा जैसे मस्जिद का गुंबद होता है और उसके अंदर सांप बिच्छू दौड़ाए जाएंगे। रिवायत उसमें आता है, हदीसों में आता है। तो यतीमों के माल खाने पर बड़ी तंबीह है। तो प्यारी अजीजात, यहाँ वही बात आ रही है, ज़रा मैं आपको इसको बताती हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ अल्लाह की तौफीक से। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत के मामलात में तुम्हारा ये गौर व फिक्र दुनिया के बारे में भी होना चाहिए और आखिरत में भी होना चाहिए। दुनिया में भी इस्लाम रहबानियत नहीं सिखाता। इस्लाम की तालीम ये नहीं है कि ना खाओ ना पियो चलो जी। इस्लाम की तालीम ये तो है ही नहीं कि ना खाओ ना पियो या चिल्ले कशी करो या जंगलों में निकल जाओ। ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम ये सिखाता हो कि आप बस जंगलों में निकल जाओ, चिल्ले कशी करो, जानमाज लेकर बैठ जाओ। ये कहलाती है रहबानियत। इस्लाम रहबानियत नहीं सिखाता। इस्लाम तो मुतमद्दिन जिंदगी की तालीम देता है। घर घर हस्ती और शादी बियाह की तरगीब देता है कि हर घर में शादी हो, है ना, उसके बारे में बताया जाता है। बीवी बच्चों के हुकूक बताए जाते हैं, उनकी अदायगी का हुक्म दिया जाता है। ये क्यों? ऐसा नहीं है कि एक इंसान बहुत दीनदार हो गया है, बस अब उसे ना अपने बीवी से मतलब है, ना अपने बच्चों से मतलब है, ना अपने शौहर से मतलब है। नहीं, ये तो अल्लाह ताला ये बात तो बताते नहीं है। अल्लाह ताला ने आप सबके ऊपर हुकूक रखे हैं। उसके साथ साथ आपको आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए। दुनिया और आखिरत के मामलात में एक निस्बत, तनासुब कायम रखना चाहिए।
یعنی دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کا صحیح طور پر اندازہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ اندازہ غلط ہو گیا اور کوئی غلط تناسب قائم کر لیا گیا ہو تو ہر چیز پھر تلپٹ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک مثال کس سے سمجھیے، مثال سے سمجھ میں آئے گا آپ کے، کہ مثال کے طور پر ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز کم تھی کوئی زیادہ تھی، جی ایک دوا کا نسخہ تھا، اس میں کوئی چیز کم تھی کوئی زیادہ تھی، ہوتا ہے نا ایسا، جب حکیم جی سے نسخہ لینے جاتے ہیں کوئی دوائی زیادہ ہوتی ہے کوئی کم ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب کیا تھا کہ کوئی چیز کم تھی کوئی چیز زیادہ تھی، اگر آپ نے جو چیز کم تھی اسے زیادہ کر دی اور جو چیز زیادہ تھی اسے کم کر دی تو اب ہو سکتا ہے یہ نسخہ آپ کے لیے شفا نہ رہے، بلکہ یہ نسخہ آپ کے لیے کیا بن جائے، ہلاکت کا سبب بن جائے۔ بات سمجھ رہی ہیں آپ میری؟ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی دیکھیں میں بہت دیندار ہو گئی ہوں، میں نے کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھنا، کسی کوئی بات نہیں کرنی، بس میں نے تو بس ایک تسبیح لے لینی ہے اور ایک کونے میں بیٹھ جانا ہے اور بالکل ایسی درویشی بنا اختیار کر لینا ہے کہ بس نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کسی زیادہ ملنا ہے۔ ارے ملیے، ملیں گی، آپ سب سے ملیں گی تبھی تو اسلام پہنچائیں گی، اسلام کے خلاف والی جگہ پر نہیں جائیں گی آپ۔ لیکن پیاری عزیزات آپ سب سے ملیں، آپ سب سے باتیں کریں، آپ سب کے گھر جائیں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، بات چیت کریں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام نے آپ سے یہ کہا ہو کہ یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو، ان سے مت ملو، وہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ، نہیں نا۔ تو آپ نے سارے کام کرنے ہیں، نہیں تو نسخہ غلط ہو جائے گا نا پھر۔ آپ نے ساری یعنی کہ اب اپنے خاندان کو لے کے چلنا ہے، آپ نے یا خالی تھوڑی جنت میں جانا ہے، ہم نے تھوڑی اکیلے نے جانا ہے، ہم نے سب نے مل کر جانا ہے، پورے خاندان کو لے کے جانا ہے، پورے پڑوسی والوں کو، اپنے سارے رشتہ داروں کو، کل امت مسلمہ کو کے ساتھ محنت کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہم سے اوپر لے کر جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آگے سبقت لے جانے والوں میں سبقت والے بن جائیں کہ ہم بھی نیک لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں اور نیک لوگ جیسے محنت کرتے ہیں ہم ان سے زیادہ محنت کرنے والے بنے یا ان کے جیسی محنت کرنے والے بنے۔ اور آپ نے کیا فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں نیکوکار کی صحبت میں شامل کر اور ان سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جیسا بنا دے، ہمیں اس کے جیسا بنا دے، اللہ سے یہ دعا کریں بس اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں نیکوکار میں شامل کرے اور نیکو والوں سے سبقت لے جانے والا بنائے۔ وہ آیت ملتی ہے نا فاستبقوا الخیرات کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اگر کوئی ایک نیکی کر رہا ہے میں نے دو کرنی ہے، اگر کوئی کسی نے اسلام کا اچھا یہ طریقہ نکالا ہے میں نے اب دوسرا قانون پڑھنا ہے اور اس کو رائج کرنا ہے، پہلے پر بھی عمل کرنا ہے دوسرے بھی عمل کرنا ہے، اب آپ نے اس کی جد و جہد کرنی ہے پیاری عزیزات۔ تو یہاں پر وہی بات آ رہی ہے فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا بھی آپ کے ساتھ میں ہونی چاہیے اور آخرت بھی، لیکن دنیا میں کھو مت جانا، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، رب تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جس طرز عمل میں ان کی بھلائی اور مصلحت ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے، ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا بہتر ہے، نیکی ہے بھلائی ہے اصل میں لوگوں کے سامنے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آیت نمبر 34 ہے کہ مال یتیم کے قریب تک نہ پھٹکو، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرما دیا آیت نمبر 34 میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مال یتیم کے قریب تک نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے پر جو یتیم کے حق میں بہتر ہو۔ تو وہ مال یتیم کے بارے میں انتہائی احتیاط کر رہے تھے، کون؟ صحابہ اکرام، اور انہوں نے یتامہ کی باروں میں مطلب جب یہ باتیں آئی نا کہ ان کے مال کے قریب نہ جاؤ یہ نہ کرو تو یعنی کہ صحابہ اتنی احتیاط کرنے لگے تھے عزیزات، انہوں نے ہنڈیاں تک الگ کر دی تھی کہ یہ ہمارا بھتیجا یا کوئی بھی مطلب ہمارے گھر میں یتیم ہو گیا ہے تو اس کا جو مال ہے اس کے پیسوں سے ہی کر لیا جائے، اس کی ہنڈیاں الگ کر دی جائے، ان کے حصے کی کوئی بوٹی ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے، کہ یعنی اس بچے کی تربیت کرنی ہے، اب اس کے اوپر جو بھی اسراف ہوگا خرچ ہوگا اس کے مال میں سے جو خرچ کر رہے ہیں ہم لوگ تو ایسا نہ ہو اس کا مال کہیں ہمارے پیٹ میں چلا جائے۔ اس طرح یتیم کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ تھے وہ، اور کہیں کہ بھئی یہ تکلیف میں مبتلا ہو ہماری وجہ سے نہیں، کہ کسی گھر میں یتیم کی پرورش ہو ہے اس کا خرچ الگ طور پر اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہو تو ویسا نہ ہو پیاری عزیزات کہ وہ مال جو ہے نا وہ مال جو ہے آپ کا
کہیں یتیم کا مال آپ کے پیٹ میں نہ چلا جائے، ان کے مال ہڑپ نہ کر جائیں، تو ان کی اصلاح اور بھلائی کا معاملہ کرنا بہتر طرز عمل ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے۔ دیکھو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات بتائی ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو یتیموں کو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، یعنی تم ان کے اپنے ساتھ رکھو۔ اب تمہاری نیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی، کہ اصلاح کرنے والا کون ہے اور فسادی کون ہے۔ وہ جانتا ہے کون بدنیتی سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون یتیم کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ یہ ہنڈیا علیحدہ کرنے کی بھی یعنی کہ کوئی شخص ہنڈیا الگ کرنے کے بعد بھی گڑبڑی کر سکتا ہے، اور وہ یہ شخص جو ہنڈیا یا مشترک کرنے کے بعد بھی حق پر رہ سکتا ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے عزیزات کہ انسان بظاہر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہنڈیا تو الگ کر لیے، لیکن اندر خانے میں کیا چل رہا ہے، اس کے مال کے ساتھ کیا گھوٹالا چل رہا ہے، اس کے مال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا بھی تو لوگ پائے جاتے ہیں بظاہر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، لیکن کیا کہتے ہیں جو وہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، بے ایمانی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر طرح سے کر لیتے ہیں۔ اور جو حق کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں وہ بالکل ایک ساتھ رہ کر بھی ایک ایک چیز لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ خرچ کیا، ہم نے یہ خرچ کیا، تاکہ وہ بڑے ہونے پر اس کو بتا دیا جائے۔ تو اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپ کو سختی میں ڈالے رکھتا، یعنی کہ تم ہنڈیا ہی الگ رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشقت اور سختیوں سے بچایا اور تم پر آسانی فرمائی۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ انتہائی مشقت پر مبنی سخت سے سخت حکم بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ زبردست ہے، لیکن وہ انسانوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا، بلکہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ جہاں حکمت نرمی کے متقاضی ہوتی ہے وہاں اور رعایت دیتا ہے۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیے، مصحف پر نظر رکھیے آپ اپنی۔ اگلی آیت کیا آ رہی ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَا تَنْكِحُوا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ہمارے ہاں تو بہت ہو رہا ہے ایسا، مشرک عورتوں سے خوب نکاح کیے جا رہے ہیں، کافر عورتوں سے، شرک کرنے والی عورتوں سے خوب نکاح کیے جا رہے ہیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ لونڈی مومنہ بہت بہتر ہے، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ بھلی ہی لگے تمہیں، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کیا فرما رہے ہیں، اور نہ تم نکاح میں دو مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خیر من مشرک، اور البتہ غلام مومن بہت بہتر ہے مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ بھلا ہی لگے تمہیں، اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو، اور اللہ بلاتا ہے الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، جنت کی طرف۔ یہ مشرک بلاتے ہیں آپ کو آگ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے آپ کو جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پیاری عزیزات، اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اور یہ بتایا کہ ایک مومنہ لونڈی جو ہے نا، یعنی کہ ایک غلام باندی، ایک مومنہ ہے، باندی ہے، بہتر ہے ایک آزاد مشرک عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں بھی اچھی بھی لگتی ہو۔ کون؟ مشرک عورت آپ کو اچھی بھی لگتی ہو، اس سے بہتر بتایا غلام عورت زیادہ اچھی ہے، لیکن وہ ایمان والی تو ہے نا۔ اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو،
جبکہ وہ ایمان نہ لائے ہوں. ایمان نہیں لائے, ہندوؤں سے شادی ہو رہی ہے, نان مسلموں سے شادی ہو رہی ہے, مشرکوں سے شادی ہو رہی ہے, انکار کرنے والے کافروں سے شادی ہو رہی ہے, اور وہ ایمان بھی نہیں لا رہے, اور ایسے ہی بالکل مطلب دونوں کا معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے نا انڈیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ بتایا کہ ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے, اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو. پہلے ایمان والا تو بناؤ, ایمان والے تو بننے کو تیار نہیں ہے. ہمارا تو الٹا ہی ہو رہا ہے, بھرے پڑے ہیں فیس بک, انسٹاگرام, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. ہمارے مسلم مرد غیر مسلموں کے سے نکاح کر لیا اور غیر مسلم ہی بن گئے, بالکل بھرے پڑے ہیں سچ میں. اسی طرح مسلم عورتیں غیر مسلموں سے نکاح کر لیتی ہیں اور پھر بالکل غیر مسلم بن جاتی ہیں. یہ کیسز, یہ نیوز پیپر بھرے پڑے ہوئے ہیں سب ان ساری باتوں سے. تو منع ہے, اس طرح سے آپ تربیت کریں اپنے بچوں کو کہ انہیں پتا تو ہو نا حرام اور حلال کا. آج کی یوتھ کہتی ہے ارے جس پر دل آیا, ارے جو پسند آیا بس کر لو. یہ سب نتیجہ کو ایجوکیشن کا ہے کہ ہم سمندر میں اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں, جلتے ہوئے ایک نا کیا کہتے ہیں سمندر میں ڈال دیا ہے, پانی بہ رہا ہے, اور بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے بہنا نہیں ہے اس میں. لڑکے سے بھی کہتے ہیں, لڑکی سے بھی کہتے ہیں. کو ایجوکیشن اسکول میں ڈال دیا, کالج میں ڈال دیا, ایسی یونیورسٹی میں بھیج دیا کہ بس وہاں بہتے ہوئے سمندر میں ڈال دیا ہے, اور پھر آپ ان سے کہیں کہ آپ نے ڈوبنا نہیں ہے. بھئی یہ کیسے پاسبل ہے؟ جہاں مرد عورت ایک ساتھ ہوں وہاں شیطان نہ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو پھر ماں باپ اس میں روتے ہیں تو غلطی انہی کی ہوتی ہے, غلطی انہی کی ہوتی ہے, بچوں کی غلطی نہیں ہے اس میں. ایک تو تربیت نہ ہونا, اور دوسرا ایسی جگہ ہم لوگ بھیج دیتے ہیں کہ پردہ وغیرہ نہیں ہوتا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے نا, تیسرا شیطان آ جاتا ہے. عزیزات, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ نا اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ, باپ اور بیٹی آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. تو یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور آپ نے کہا کہ عائشہ دو لوگوں کو تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے, باپ بیٹی ہیں ہم تو یا رسول اللہ, نہیں تیسرا شیطان آ جاتا ہے. تو سوچئے پیاری عزیزات, جہاں اتنے سارے لوگ, سارے غیر محرم, اور اسی طرح عورتیں بھی غیر محرم, مطلب کیا کہتی ہیں وداؤٹ حجاب, بغیر پردے کے, کیا شیطان وہاں نہیں آئے گا؟ آ جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے گناہ کے کاموں سے, حرام کاموں سے. اللہ رب العزت ہمیں نیک اور صالحین سب کو بنائے, ہماری بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو, سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس چیز کی. تو پیاری عزیزات, یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں, اور ایک مومنہ لونڈی زیادہ بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے, اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہے. اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دیجیے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے, اگرچہ وہ آپ کو پسند ہی کیوں نہ ہو, خواہ صاحب حیثیت اور مالدار ہو, لیکن دولت ایمان سے محروم ہے. مالدار تو ہے, اب ہمارے ہاں شادی بھی تو ایسی ہو جاتی ہے نکاح, ایک مالدار شخص کو دیکھا, مالدار ہے, خوب دولت مطلب اس کے پاس ہے, لیکن دولت ایمان سے وہ محروم ہے. تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی بہن, بیٹی, یا کیا کہتے ہیں بہن ہوئی, ہماری بیٹی ہوئی, یا کوئی بھی بھانجی ہوئی, بھتیجی ہوئی, ہم ان کے نکاح میں دے دیں. جائز ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے نہ نماز کا ہے, نہ روزے کا ہے, نہ حج کا ہے, نہ زکوٰۃ کا ہے, مطلب اسلام کی عظمت ہی اس کے دل میں نہیں ہے, اور ہم اپنے بچوں کی شادی ایسی جگہ کر دیتے ہیں. یہ میری بہنوں بہت ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے کہ بس مال دیکھ لیا, ظاہر چیز دیکھ لی, لیکن اندر کی روح دیکھی ہے آپ نے, ایمان دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا. تو اب بلکہ شرک کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, کہیں ماتھا ٹیک رہے ہیں, کہیں چادریں چڑھا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. ان کا عقیدہ کس طرح کا ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے جب بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرنے چلیں. اولئک یدعون الی النار, یہ لوگ تو آگ کی طرف بلا رہے ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کو آگ کی طرف بھیج رہی ہیں اگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے, اگر ان کا عقائد درست نہیں ہے, اگر وہ شرک کر رہے ہیں, اگر وہ کفر کر رہے ہیں. کفر کیا ہے؟ انکار کرنا, اللہ کی بات کا انکار کرنا. اللہ کی بات کا انکار ایک زبان سے ہوتا ہے, ایک عمل سے ہوتا ہے. عملی طور پر بھی انکار کرنا اور زبان سے بھی انکار کرنا. اور انسان کے پتہ چل جاتا ہے, زبان سے تو ڈائریکٹ پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ تو مرتد ہوا ہوا انسان ہے, اور عمل سے فوراً پتہ چل جائے گا کہ عمل سے خالی ہے, زبان سے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں لیکن عمل میں بالکل خالی ہے. اور ایسے لوگوں سے, ایسی لڑکیوں سے, ایسے لڑکوں سے ہم اپنے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں.
تو پیاری عزیزات یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کے بچوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، آگ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کی آخرت برباد کر دیں گے۔ خدا کی قسم ایسی جگہ نہ شادی کریں، ایسی جگہ اپنے بچوں کا رشتہ نہ کریں۔ اگر ان سے رشتے ناتے جوڑو گے تو وہ آپ کو بھی جہنم میں لے جائیں گے، اور آپ کی اولاد کو بھی، پھر جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی اسی کے نقش قدم پر چلے گی۔ بتائیے، تو پوری نسل برباد کر دی ایک ماں باپ نے، پورا خاندان جو ایک خوبصورت بننا تھا۔ آج وبال یوں ہی نہیں آ رہا اس امت پر، آج یہ امت یوں ہی تباہ نہیں ہوئی ہے۔ سارے لوگ نا بس مال کے پیچھے بھاگے ہوئے، مال کے پیچھے بھاگے ہوئے، اور دین تو کوئی دیکھ کر لا ہی نہیں رہا کہ ہماری نسلوں میں دین زندہ ہو۔ آج ہماری نسلیں ناچ گانے پر ایسے ٹھمکتی ہیں، ایسی مچلتی ہیں، بتایا نہیں جاتا کہ رونا آتا ہے دیکھتے ہوئے کہ یہ مسلمان لوگوں کا حال ہے۔ ہائے افسوس، نتیجہ نکل کر سامنے آ رہا ہے۔ وہ کیا آ رہا ہے کہ شادی ہم نے ایسی جگہ کر دی تھی دنیا دار قسم کے لوگوں میں، کفر اور شرک کرنے والے لوگوں میں۔ اسلام کے لیے مر مٹنا ہے عزیزات، مر مٹنا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہماری نسلوں میں دین ہو، ہمارے نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کے دین کے داعی بنے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے بنے لوگوں کو۔ اور لیکن آج کی جو نسل پیدا ہو رہی ہے وہ ساری بس ایسی ہو رہی ہے کہ بس میں سمجھتی ہوں انہیں پتہ نہیں آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا، ہماری نسل کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیسے دجال کے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، کیسے نہیں ہوں گے جب انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، جتنی مائیں یہاں سن رہی ہیں اس وقت، جو موجود ہیں اور جو بعد میں سنیں گی، سب سے میں مخاطب ہوں اس وقت کہ ہر بہن یہ سوچے کہ ہم نے اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ نہیں کرنا۔ پیاری عزیزات، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، جب ایک دوسرے کے اندر دین ہوگا، دونوں کے اندر کتنا پیارا ماحول بنے گا، بچے کتنی پیاری تربیت پائیں گے۔ تو یہ لوگ تو آپ کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں بلا رہے ہیں جنت کی طرف، مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ اب یہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو کہ ایسے لوگوں سے شادی نہ کرنا، ان سے بہتر تو ایمان والی خادمائیں اچھی ہیں، ایمان والے غلام اچھے ہیں، اگرچہ کہ تمہیں ایک مشرک کافر پسند آئے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ اللہ نے کہا ہے آپ سے، میں نہیں کہہ رہی آپ سے، اللہ کہہ رہے ہیں، ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن ہمارے لیے نصیحت کے لیے ہے، ہم اس سے نصیحت کریں لے، یہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیسا ہے، یہ ہمیں یاد دہانی کے لیے ہے۔ مسئلے مسائل نکالنا یہ تو مفتیان اکرام کا کام ہے عزیزات، یہ ہمارا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ نصیحت لیجئے، جیسے بڑوں کی نصیحت ہوتی ہے اور بچہ اس کو یاد رکھتا ہے، اسی طرح اللہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور جو فتاوے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، مسئلے مسائل جو اخذ ہوتے ہیں وہ مفتیان کرام کا کام ہے، تو ہم نے اس میں تو جانا ہی نہیں فتووں کے اندر، یہ تو ہم نے اپنے مفتیوں سے پوچھنا ہے کہ بھئی اس آیت سے اور کیا مراد ہے، اس آیت سے اور کیا چیز ہے، کیا مسئلہ نکلتا ہے، نکاح کے نکاح کے جو مسائل ہوتے ہیں آپ مفتیوں سے اپنے معلوم کریں۔ نکاح کے اندر کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے۔ آپ کو بتاؤں نکاح میں کیا فرض ہے، جو ہمارے ہاں کتنی خرافاتیاں ہو رہی ہیں۔ واجب کیا ہے پیاری عزیزات؟ گواہوں کا ہونا، ایجاب و قبول ہونا، یہ تو فرض ہے۔ اور واجب کیا ہے؟ مہر دینا۔ اور سنت کیا ہے؟ ولیمہ کرنا، چھوارے بانٹنا۔ اس کے علاوہ جتنے سارے کام ہیں نا، سارے خرافاتیاں ہیں، سارے دین کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں۔ ایسی شادیوں میں بھی جانا گناہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ ہم نے کتنی خرافاتیاں پھیلا دی ہیں، کتنا کچھ کام کرنا تھا، کتنی کچھ آخرت بنانی تھی، پتہ نہیں کس کس خرافاتیوں میں پھنس گئے ہم لوگ۔ پھر کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، ہمیں قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، ہمیں نہیں پتا کیا ہے۔ آپ بتا دیجئے مولانا صاحب، آپ مفتی صاحب آپ بتا دیجئے، آپ عالمہ صاحبہ آپ بتا دیجئے کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ بھائی سیکھیے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے ہمارے پاس، زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اپنے دین کو سمجھیے۔ یہ فالتو کی جو رسم رواج، اس میں ہمیں اتنا کھپا دیا ہے
اسلام کے دشمنوں نے اتنا لگا دیا انہیں قرآن سوچنے سمجھنے پڑھنے کا وقت ہی نہ ملے، اور سارے انہی کام خرافاتیوں میں، اور یہ انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ فیس بک، اس کے اندر ساری ریلز بنا بنا کر ڈال رہے ہیں، اور لوگ بے وقوف ان کی کاپیاں کر رہے ہیں۔ احمق لوگ نہیں ہوتے کہ ایک انسان گڑھے میں گر رہا ہے تو میں بھی گر جاؤں، وہ بھی گر جائے، وہ بھی گر جائے، اسی طرح بس سب ایسے چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے صحابہ اگر یہ اچھا کام ہوتا کہ ہمارے صحابہ نہ کرتے، ہمارے صحابہ نے ہر کام اچھے کرے وہ یہ نہ کرتے، ہمارے نبی جتنے آئے سارے اچھے اچھے کام اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرا، اگر وہ اتنا ہی اچھا کام ہوتا کیا وہ نہیں کرتے؟ اب آپ کہہ دیں گے اس وقت اتنی ٹیکنالوجیز نہیں تھی، یہ چیزیں نہیں تھی۔ بہن غلط فہمی میں نہ رہیے گا، حضرت آدم کو علیہ السلام کو سارا علم سکھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، آج اسی کا سارا کیا کہتے ہیں ایکسپلوژن ہو رہا ہے دنیا کے اندر، تو اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا۔ ہمارے نبی نے ہر وہ کام کیا ہے جو دنیا میں بھی فائدے مند ہو اور آخرت میں بھی فائدے مند ہو، تو اپنے نبی کی پیروی کریے، نہ کہ ان دنیا دار قسم کے لوگوں کی۔ یہ بتایا ہے من الجنتی والناس، یہ شیطان جو ہوتے ہیں نا جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو آپ کو اللہ سے دور کرے، رسول اللہ کے طریقے سے ہٹائے، یا تو وہ جنات ہے، جناتی شکل میں شیطان ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ انسان بن کر آپ کے سامنے آ رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی کے انسانی شکل میں آ گیا ہے، کسی نہ کسی کے، چاہے وہ ہمارے بھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہمارے والدین کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہماری برادری کے شکل میں ہو، تو آپ نے تو کسی کی ماننی نہیں۔ آپ دیکھیں میرے نبی نے کیا کرا اور کیا بتایا، میں نے تو اس کو فالو کرنا ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگلی آیت پر آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا لگتا ہے بالکل جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو عائشہ، کیسے کیسے کام کر رہی ہو، کہاں وقت برباد کر رہی ہو، یہاں میچنگ کے کپڑے لے لیے، یہاں یہ لے لیا، وہاں سے نیکلیس چاہیے، وہاں سے جوتے چاہیے، اور یہ دنیا بھر کی، اور پھر میں وہاں جاؤں اور وہاں محفل کی زینت بنوں، پھر لوگ مجھے دیکھیں، پھر میں وہاں سے اتنے سارے تیر لگوا کر لوگوں کے اپنے گھر پر آؤں، پھر میرے سر میں درد ہو، یہ سارے کام ہوتے ہیں نا خرافاتیاں ساری، وہاں سے آ کے اتنی تھکان ہوتی ہے، یہ سارے کام شریعت کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، بیکار ہی اتنا وقت برباد کر دیا یار۔ اتنے وقت میں کتنا سب کچھ پڑھتے سیکھتے، کتنا ہم اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرتے، کسی اچھے اسکالرز کو سن لیتے، قرآن کو سن لیتے، کوئی تفسیر پڑھ لیتے، کوئی ترجمہ پڑھ لیتے، وہ نیکی ہماری لکھی جاتی اور ہمارے بعد میں بھی کام آتی، اور ہو سکتا تھا وہ اس وقت کی قربانی جو ہم نے دی تھی، ہو سکتا ہے وہ بہت بہترین ہدایت کا ذریعہ بن جاتی۔ انسان جب اپنے نفس پر قدم رکھتا ہے نا، اپنی خواہشات کو دباتا ہے نا، دل تو بہنوں سب کا کرتا ہے عیش کرنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے، لیکن ہمارے سامنے باؤنڈیشن آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی حدود آتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں کے دیں، یہاں جاؤ، یہاں نہیں جانا ہے، تو اب آتا ہے قربانی کا وقت کہ آپ کیا قربانی دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جس ٹائم بندہ قربانی دیتا ہے تو پیاری عزیزات وہ قربانی رنگ لاتی ہے۔ دنیا کی مثال لے لیجئے آپ، کسی بھی کام میں ہم محنت کرتے ہیں، ایفرٹ لگاتے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کوشش خوبصورت بن کر سامنے آتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ نے محنت کری تو وہ کھانا بڑا لذیذ بنتا ہے، آپ نے سارے ذرا اس میں اسپائسز اچھے سے ڈالے تو کھانا بڑا لذیذ بنتا ہے۔ کسی بھی چیز میں گھر پر محنت کر رہی ہیں، آج کے میں نے تو بھئی آج اس کو نا اچھے سے کلین کرنا ہے، بہت پیارا صاف کرنا ہے گھر کو، تو جو آپ نے ایفرٹ لگائی، محنت کری، گھر چمک جاتا ہے۔ برے سے برا گھر بھی انسان چمکا لیتا ہے، اچھے سے اچھی کوٹھی بھی چمکا لیتا ہے، ایفرٹ لگی نا، کوشش کری نا آپ نے، محنت لگائی نا آپ نے۔ اور میں اللہ کے لیے محنت کروں اور اللہ مجھے نہ چمکائے، اللہ میرے دل کو سکون نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیاری عزیزات یہ قربانیوں کا وقت ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کس جگہ جا رہی ہیں، کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے، اللہ چاہتے ہیں آپ جائیں اس جگہ پر، وہاں جا کر ہمارا ایمان ہی کمزور ہوتا ہے، وہاں جا کر ہرس پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں نے ایسا کر رکھا تھا، لوگوں نے یہ کر رکھا تھا، وہاں یہ دکھاوا ہو رہا تھا، اس نے اتنا پہن رکھا تھا، یہ ساری باتوں سے یار بچیں، جتنا کم دنیا کو بولیں گی اتنا فائدہ ہوگا، جتنا دین کو بولیں گی، نظام کو بولیں گی، قانون کو بولیں گی، قرآن کو بولیں گی، اتنا ہی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ حرام کاری والی جگہ سے بچ جائے گی، جو حرام جگہیں ہیں انشاءاللہ اللہ خود بچا دیں گے، خود راستہ نکال دیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب آ رہی ہے حائضہ عورتوں کے بارے میں بات، جو حائضہ عورتیں ہوتی ہیں جی، تو ان کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ یہاں ہمارا رکوع بھی پورا ہو گیا ہے، رکوع نمبر 11، 12واں رکوع شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 222۔ تو اب یہاں حائضہ کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ جب ایک عورت حائضہ ہوتی ہے تو اب دیکھیں کیا آپ کے لیے ڈونٹس ہیں، کیا ڈوز ہیں، تو کیا بات بتائی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنیے، سب کے لیے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا دین کی بات بتانے میں بالکل بھی۔ تو یہاں
چاہے کوئی بہن انمیرڈ ہو چاہے میرڈ ہو، شرمانے والی بات تو کچھ ہے ہی نہیں. قرآن میں ہر بات واضح ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، ہر بچی کو سمجھنا ضروری ہے، ہر بہن کو سمجھنا ضروری ہے. جی تو اب پڑھیے دیکھیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اب یہ سوال بھی تو صحابی کر رہے ہیں نا، سارے صحابی آپ سے پوچھا کرتے تھے، سوال کرتے تھے آپ سے حیض کے بارے میں. جی منتھلی سائیکل آپ کا پیریڈز، حیض کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل کہہ دیجئے ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ وہ تو گندگی ہے، چنانچہ تم الگ رہو عورتوں سے حیض میں، اور نہ تم قرابت یعنی صحبت کرو ان سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو تم آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے. بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے خوب پاک صاف رہنے والوں کو. کیا مطلب ہے عزیزات؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اور وہ عورتوں کی ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًا. کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. وہ ایک تکلیف کا بھی مسئلہ ہے. ظاہر ہے جب ہوتا ہے یہ سب معاملہ پیش آتا ہے تو انسان کے پین وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک تکلیف کا بھی مسئلہ ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. تو حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو اب ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. معلوم ہوا کہ بدیہات فطرت اللہ تعالیٰ کے اوامر میں شامل ہے. عورتوں کے ساتھ مجامعات کا طریقہ انسان کو فطری طور پر معلوم ہے، یہ ایک امر طبیعی ہے. یعنی کہ جب جماع کریں، جب صحبت کریں، اس کا فطرتی جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے. ہر حیوان کو بھی جبلی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے مادہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرنا ہے، یہ ایک حیوان کو بھی پتا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان فطری طریقہ چھوڑ کر غیر فطری طریقہ اختیار کرے عورتوں کے ساتھ، یعنی سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات میں کیا کہہ رہی ہوں؟ غیر فطری طریقہ یعنی عورتوں کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرنے لگیں تو یہ حرام ہے. کیا ہے عزیزات؟ حرام ہے. صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت میں ڈالا ہے. سمجھ رہی ہوں گے آپ لوگ میرا اشارہ؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، صاف ستھرے رہنے والوں سے. ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے توبہ کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں سے دور رہتے ہیں. پھر آگے جو آیت آ رہی ہے، سبحان اللہ، کیا پیاری پیاری آیتیں میرے اللہ نے، کیا پیارا پیارا راستہ ہمیں بتایا ہے کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. کیا مطلب ہے؟ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں کھیتی ہیں تمہارے لیے. کیا بتایا؟ کھیتی بتایا ہے. اور دیکھیں عورتوں کا بھی دھیان رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایسا نہیں کہا کہ بس یہ آپ کی پیر کی جوتی ہیں، نہیں، تمہارے لیے کھیتی ہے. فاتو حرثکم، لہٰذا تم آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جس طرح سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور تم آگے بھیجو نیک عمل اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا انکم، اور جان لو کہ یقیناً تم ملاقوہ، ملنے والے ہو اس اللہ سے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومن لوگوں کو. کیا مطلب ہے؟ کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں. جیسے کھیت میں بیج بوتے ہیں نا، پتہ ہے آپ کو، جیسے کھیت میں بیج بوتے ہیں پھر فصل کاٹتے ہیں، اسی طرح بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرماتے ہیں. پتہ ہے آپ کو ایک کسان جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں اپنی فصل کی کتنی دیکھ ریکھ کرتا ہے؟ پتہ ہے کتنی دیکھ ریکھ کرتا ہے؟ ٹائم پر اس کو پانی دیتا ہے، ٹائم پر جا کر اس کے حال چال دیکھتا ہے کہ کیسی میری فصل چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بتایا ہے یہ تمہاری کھیتیاں ہیں. فاتو حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ جاؤ، کوئی منع نہیں. تم اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. آگے سے جاؤ، دائنی سے جاؤ، بائیں طرف سے جاؤ، جدھر سے بھی دل چاہے جاؤ، مگر یہ ضرورت ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ ضرور ہے کہ تخم ریزی
اسی خاص جگہ میں ہو جہاں سے پیداوار کی امید ہو سکتی ہے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں جہاں سے بیبی ہوتا ہے وہی جگہ آپ نے اختیار کرنی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو۔ آگے کے سامان سے مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اولاد انسان کا اثاثہ ہوتی ہے، اولادیں کیا ہوتی ہیں؟ انسان کا سرمایہ ہوتی ہیں، اثاثہ ہوتی ہیں، بہت بڑا انویسٹمنٹ ہوتی ہیں کہ انسان اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے اور بڑھاپے میں پھر ان کا سہارا بھی بن جاتی ہیں۔ تو پیاری عزیزات، لیکن یہاں تو آج الٹا ہی تصور دے دیا گیا ہے، آج تو گنگا الٹی بہ رہی ہے کہ بس یہاں تو یہی ذہن میں ہے لوگوں کے کہ بس جتنے بچے کم ہوں گے اتنا اچھا سکھی پریوار ہوگا، خوشی پریوار ہوگا، ہیپی لائف گزرے گی۔ لیکن نہیں پیاری عزیزات، اللہ دے رہا ہے تو لیجئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر ہی رہنا ہے، ایک دن آپ کی اس سے ملاقات ہوگی۔ یہاں پر نوٹ کر لیجئے، قرآن حکیم میں شریعت کے ہر حکم کے ساتھ تقوی کا ذکر بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے۔ تقوی تقوی، اس کے لیے کسی قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو مگر تقوی نہ ہو تو وہ قانون پھر مذاق بن جاتا ہے۔ تقوی ضروری ہے، پرہیزگاری ضروری ہے، ہر چیز میں تو اللہ سے ڈرنا ہے، کھیل تماشا مت بنائیے دین کو۔ اس کی بعض مثالیں بھی آئیں گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ کیا فرمایا آگے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو، اہل ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ لو اپنی قسموں کے لیے۔ اب یہاں پر قسموں کی بات آ رہی ہے، انسان قسم کھا لیتے ہیں، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نہیں سمجھا رہے۔ سبحان اللہ، ایک کے بعد ایک باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ ہمیں دیکھیں کتنی چیزوں سے بچنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ قسم کے بارے میں آ رہا ہے، انسان قسم کھا لیتے ہیں، یوں ہی قسم کھا لیتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں، کسی کو کوئی بات جھوٹ بولنی اور قسم کھا کر بتا دیتے ہیں، جھوٹی بات کو قسم کے اندر بدل دیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ یہاں یہی بات آ رہی ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ، لِإِيمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے، أَن تَبَرُّوا، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی نہیں اپناؤ گے، وَتُصْلِحُوا، اور صلح نہیں کراؤ گے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے میری تھوڑی سی یہ بات اس کی میں بات بتاتی ہوں قسم کے بارے میں آپ کو، اس چیز کو سمجھیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کو استعمال کرتے ہیں بہت سے لوگ قسم کھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا عظیم نام لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایسی قسمیں مت کھائیے جو نیکی اور تقوی کے اور اس کے چیز کے خلاف ہو۔ نیکی اور تقوی یعنی مقصد اصلاح کے خلاف ہو۔ بہت سے لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں، کسی وقت غصے میں آ کر آدمی کہہ بیٹھتا ہے، عورت کہہ بیٹھتی ہے کیا کہ میں فلاں شخص سے کبھی حسن سلوک نہیں کروں گی، کبھی فلاں شخص کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کروں گی، اس کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گی، اس نے میرا بڑا دل توڑا ہے، اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کرنی۔ اس طرح کی قسمیں کھا لیتے ہیں نا، ہوتا ہے نا ایسا کہ اللہ کی قسم میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گی، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ کہنا آسان ہے، کفارہ دینا پڑتا ہے ان چیزوں کا۔ یہ جو قسم ہم کھا دیتے ہیں، اللہ کی قسم امی میری خالہ نے میرا بڑا دل توڑا ہے، میں کبھی نہیں جاؤں گی ان کے گھر، اللہ کی قسم میرے بھائی نے میرا دل بڑا توڑا ہے، میری بھابھی نے میرا دل بڑا توڑا ہے، میری نانی نے میرا دل توڑا ہے، کسی کا بھی نام رکھ لیجئے اس جگہ پر، میری پھوپھی نے میرا دل توڑا ہے، میری ماما نے میرا دل توڑا ہے، کسی کا بھی نام رکھ لیجئے، امی میں بالکل نہیں جاؤں گی، ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی عام طور پر کہ میں نہیں کروں گی، میں نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ یہ کرا، میرے ساتھ وہ کیا، یہ غلط چیز ہے پیاری عزیزات۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نا تہمت لگائی تھی زنا کی کفار مشرکینوں نے۔ تو ایک بندے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آیا کرتے تھے، ان کا نام تھا مستح۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا کرا، اسی طرح قسم کھا لی تھی۔ مستح جو تھے وہ غریب مسلمان تھے اور ان کے نا رشتہ داروں میں سے بھی تھے حضرت ابوبکر صدیق کی، تو حضرت ابوبکر ان کی مدد کیا کرتے تھے، غریب تھے وہ۔ لیکن جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی تو مستح بھی نا اس آگ کے بھڑکانے والوں میں شامل ہو گئے۔
اس آگ کو بھڑکانے والوں میں شامل ہو گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق ان کے اس طرز عمل سے بہت رنجیدہ ہوئے, بہت اداس ہوئے کہ میں تو ان کی مدد کرتا ہوں, میں تو ان کی کام آتا ہوں, اور میری بیٹی کے بارے میں یہ تہمت لگانے والوں میں شامل ہو رہے. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے عزیزات قسم کھائی تھی. کیا قسم کھائی تھی؟ کہ بس اب نہ میں ان سے بات نہیں کروں گا, ان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کروں گا. تو اب یہ آیت وہاں اس لیے آئی ہے یہاں پر کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو, تم اپنی نیکی کے دروازے کیوں بند کرتے ہو؟ جس نے ایسی قسم کھائی لی ہے کہ وہ اس قسم کو کھول دے اور اس قسم کا کفارہ دے دے. اسی طرح لوگوں کے درمیان مصالحت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, ان کے مسئلے مسائل کو سلجھانا بھی ضروری ہوتا ہے. دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ نے مصالحت کی کوشش کی لیکن آپ کی بات نہیں مانی گئی, تو اس پر غصہ آیا آپ کو کہ ہم تو ان کا فیصلہ کرا رہے تھے. آپ نے غصے میں آ کر کہہ دیا اللہ کی قسم اب میں ان کے معاملے میں دخل نہیں دوں گی. اس طرح کی قسمیں کھانے سے روکا گیا ہے, اور اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھا لی ہے تو وہ اسے توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے. واللہ السمیع علیم, اللہ تعالیٰ تو سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. تو یہاں پر یہی بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے. عام طور پر ہم قسم کھاتے ہیں, میری امی کی قسم, میرے بھائی کی قسم, میرے اس کی قسم. دیکھیں ایک تو قسم کھانی نہیں چاہیے, بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے. قسم کھا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں جی؟ اگر آپ اپنے دعوے میں سچی ہیں تو سچ تو غالب ہو کر رہتا ہے, سچ چھپتا تھوڑی نہ ہے. سچ غالب ہو کر رہتا ہے, سچ چھپتا نہیں ہے. اکثر منافقین لوگ جو ہوتے ہیں نا, اپنی جھوٹ کو چھپانے کے لیے بڑا اطمینان دلاتے تھے, بڑی جھوٹی جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے. لیکن جو ایک انسان سچا ہے تو وہ کیوں قسمیں کھا رہا ہے جب منع کیا گیا ہے؟ اور اگر قسم کھانی بھی پڑ جائے کہ بات حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے تو اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی اور قسم کھائی نہ جائے. پیاری عزیزات, اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ عام طور پر ہم قسمیں کھاتے ہیں قرآن کی قسم, اللہ کی قسم, بھائی کی قسم, امی کی قسم. کیا یہ ساری چیزیں اللہ سے بڑی ہیں؟ نہیں ہے. تو اگر کھانی بھی پڑ جائے تو اللہ کی. ویسے آپ اجتناب کریں تو زیادہ بہتر ہے, قسمیں وغیرہ نہ کھایا کریں. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے. وَلَٰكِن, اگلی آیت دیکھیں, لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. کیا مطلب ہے کہ نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ لغو بات پر تمہاری قسموں میں, اور لیکن وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا اس پر جو کمایا تمہارے دلوں نے, اور اللہ بہت بخشنے والا خوب بردبار ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر, یعنی جو تم نے عزم و ارادے کے بغیر کھا بیٹھے ہو. اصل میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ عرب میں جائیں گی نا تو عربوں کا انداز گفتگو اس طرح کا ہے کہ وہ بات میں کہتے ہیں واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ ہی شروع نہیں ہوتا. اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں گی, نوٹس کریں گی, واللہ بس یہی بولتے رہتے ہیں. تو یہ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے. اس سے در حقیقت ان کی نیت قسم کھانے کی نہیں ہوتی, بلکہ یہ ان کا گفتگو کا ایک اسلوب ہے. اس طرح کی قسموں پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا کیونکہ اس میں نیت نہیں ہے نا آپ کی. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم, لیکن ان قسموں پر تم سے ضرور مؤاخذہ کرے گا جو تم نے اپنے دلی ارادوں کے ساتھ کھائی ہوں, جو ایک انسان دل میں طے کر کے کھا لیتا ہے. اس والی قسم کی پکڑ ہوگی. اپنی قسموں کو توڑو گے تو کفارہ دینا ہوگا. پھر آپ کو کفارے کا حکم سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے, آگے چل کر پتہ چل جائے گا. اب یہ سورہ مائدہ بھی آگے آ جائے گی. اگر میری بہنوں اگر دیکھا جائے نا, یہ جو سورت ہے سورہ بقرہ, میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا کہ یہ مدنی سورت ہے. یہ یہاں قرآن میں دوسرے نمبر پر آئی ہوئی ہے. اگر اس کا وہ دیکھا جائے نا نزول ترتیب کہ اس کا نزول کب ہوا ہے, اس سورت کا, اس کی کون سے نمبر پر یہ آئی ہے, یعنی یہ سورت کون سے نمبر پر نازل ہوئی ہے, تو اس کا جو نزول ترتیب ہے وہ 87 نمبر ہے. اور یہ اگر دیکھا جائے سیریل وائز قرآن کو کھول کر تو دوسرے نمبر پر نظر آتی ہے. پہلے سورہ فاتحہ ہے, دوسری یہ آئی ہے. 86 سورت نازل ہو چکی تھی, 87 نمبر پر ہے یہ سورت مصحف کے اعتبار سے. تو یہ سمجھیے کہ اما کا پارا, یہ سارا نا 29واں پارا, اس میں زیادہ تر مکی صورتیں ہیں, ساری مکے میں نازل ہوئی ہیں, اور یہ سارے احکامات مدینے میں جا کر آئے ہیں.
تو یہ قسم وغیرہ کے بارے میں آیا ہے، اور سارا بالکل پکا جو بتایا دیا جائے گا کتنا کفارہ وغیرہ دینا ہے، سب سورہ مائدہ میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو وہاں پر اب پھر یہی بات آگے آ رہی ہے کہ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے، یعنی وہ بہت درگزر کرنے والا ہے، بہت بردبار ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اصلاح کی مہلت دیتا ہے، اصلاح کی مہلت دیتا ہے۔ یعنی کہ انسان ایک دم سے توبہ کر لے، اللہ سے مانگ لے، اللہ سے کہے ہر چیز کے بارے میں، اللہ سے ہی مانگے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگلی آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 226، لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ جی، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو بس اس کے ساتھ اب تعلق رکھنا ہی نہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 اشہر، ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے کہ اگر کوئی مرد کسی وقت ناراض ہو کر یا غصے میں آ کر یہ قسم کھا لے کہ اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے اسلام میں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایلا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایلا۔ تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا تھا۔ کیوں فرمایا تھا؟ ازواج مطہرات نے عرض کیا تھا کہ اب تو عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے، ہمارے ہاں یہ تنگی، یہ سختی کیوں ہے حضور؟ اب ہمارے بھی نفقات بڑھائے جائیں، یعنی ہمیں بھی نان نفقہ کچھ زیادہ کر دیا جائے، جو ہمارا خرچہ پانی ہوتا ہے کچھ زیادہ دے دیا جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایلا کیا تھا، ناراضگی اختیار کری تھی۔ اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ لوگ نا کیا کرتے تھے، قسم تو کھا بیٹھتے تھے کہ بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، مگر بعد میں پھر ان پر پچھتاتے تھے کہ کیا کریں۔ اب وہ بیوی بیچاری معلق ہو کر رہ جاتی تھی، یعنی لٹک جاتی تھی کہ مطلب شوہر جا ہی نہیں رہا اس کے پاس، نہ وہ بیچاری ادھر ہے نہ وہ ادھر ہے، بیچ میں لٹکی ہوئی ہے۔ اس آیت میں ایلا کی مہلت مقرر کر دی گئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک بس انتظار کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان 4 ماہ کے دوران اگر وہ اپنی قسم کو ختم کر دیں اور رجوع کر لیں، تعلق زن و شو قائم کر لیں، تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یعنی کہ بس بات اب بالکل بنی نہیں رہی، 4 مہینے بھی گزر چکے ہیں، نہ لڑکی کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے نہ ادھر سے، مطلب شوہر نے بالکل پکی قسم کھا لی ہے کہ میں نے تو اب رکھنا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ مہلت دی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں آپ نے کسی کو لٹکانا، بس 4 مہینے تک مہلت دے دیجئے۔ اگر باز آ جاتی ہیں، اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بس اب کیا کہتے ہیں، طلاق دیجئے۔ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی 4 ماہ کا عرصہ گزر جانے پر شوہر کو بہرحال فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو وہ رجوع کرے یا طلاق دے دے بس۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیچاری بہنوں کو لٹکا دیا جاتا ہے سالوں سالوں کے لیے، غلط طریقہ ہے۔ اب عورت کو مزید معلق نہیں رکھا جا سکتا۔ رجوع کی صورت میں چونکہ قسم توڑنا ہوگی، اگر رجوع کرنا ہے کہ اب 4 مہینے گزر چکے ہیں، قسم تو توڑنی ہوگی، تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے دور خلافت میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو لوگ جہاد کے لیے گھروں سے دور گئے ہوئے ہوں انہیں 4 ماہ کے بعد لازمی طور پر گھر بھیجا جائے۔ آپ نے یہ حکم غالباً اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے جاری فرمایا تھا، اس لیے آپ نے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت بھی فرمائی تھی، اگرچہ آپ کا حضرت حفصہ سے باپ بیٹی کا رشتہ تھا۔ کس کا رشتہ تھا بہنوں؟ حضرت حفصہ کون تھی؟ حضرت عمر کی بیٹی تھی، اور آپ نے ان سے مشورہ کیا تھا، مگر دین کے معاملات میں شرم و حیا آڑ نہیں آتی۔ جیسے ہمارے ہاں سوچتے ہیں بھئی یہ بڑی شرم کی بات ہے، نہیں، باپ نے بیٹی سے پوچھا تھا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ابھی فرماتے ہیں نا ان واللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ شرماتا نہیں حق بات بتلانے میں۔ تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا کہ ایک عورت کتنا عرصہ اپنی عفت اور عصمت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی ہے؟ ایک عورت
کتنے دن کتنا عرصہ اپنی عفت عصمت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے بتایا کیا کہا تھا بجان 4 ماہ۔ تو حضرت عمر نے مجاہدین کے بارے میں پھر یہ حکم جاری فرمایا تھا اپنے زمانے میں کہ انہیں 4 ماہ سے زیادہ گھروں سے دور نہیں رکھا جائے گا، یعنی 4 ماہ کے بعد کوئی عورت رہ ہی نہیں سکتی۔ جب حضرت حفصہ نے کہا، امہات المومنین، ماں ہیں تمام مسلمانوں کی، اور حضرت عمر نے پھر یہ حکم جاری کر دیا تھا۔ پیاری عزیزات، تو لہٰذا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اب ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اب بیچاری بہنوں کو نا باندھ دیا جاتا ہے، ایک طرح سے ہماری بہنوں کو باندھ دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا اور اس کو لٹکائے رکھو، فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ چیز بہت غلط ہے۔ اگر آپ کی نہیں بن رہی ہے تو بھائی ڈائیورس دے دیں، معاملہ ختم کریں۔ کیا ضرورت ہے آپ نے وہ بیچاری کہیں اور شادی کرے، تم کہیں اور کرو اپنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام سے پتہ چلتی ہیں، اور اسلام کے ہم نے حکموں کو فالو کرنا ہے۔ ایسے نہیں بھئی، اگر آپ کی گزر ہی نہیں رہی، آپ سوچتے ہیں اب 4 مہینے سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں دی نا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں قرآن کی آیت ہے، یا تو پھر آپ قرآن کی آیت کو نہیں مان رہی، اگر آپ قرآن کو نہیں فالو کر رہے تو یہاں یہی تو آیت ہے نا، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے بس 4 ماہ کی مہلت ہے۔ فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، طلاق کا لفظ آ رہا ہے نا یہاں، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ بھئی اب نبھ ہی نہیں رہی، کسی بھی طرح نبھ نہیں رہی، تو بس پھر اب فیصلہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے دوسری خیر تیار ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں مطلب کسی کو بلا عذر نہیں ستانا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ لے کر آئے ہو، آنے والی کا حق ہے، اس کا نان نفقہ دیا جائے، اس کی دیکھ ریکھ کی جائے، وہ سب کچھ گھر بار چھوڑ کر آتی ہے۔ یہ بات اصل میں کیا ہوتا ہے، بہت سی لوگ نا، بہت سی عورتیں بھی اور بہت سے مرد بھی غلط قسم کے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں گزارا نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ جی میری بات سمجھ رہی ہوں گی آپ لوگ؟ تو مطلب پھر انسان کیا کرتا ہے کہ بھئی ہماری تو اب نبھ ہی نہیں رہی ان کے ساتھ ہماری بنی ہی نہیں رہی، تو انسان کہتا ہے کہ بس اب میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا۔ کبھی عورت کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یہ میرا شوہر صحیح نہیں ہے، یہ میرا شوہر کے کنیکشن صحیح نہیں ہے، یا یہ میرا نان نفقہ نہیں دیتا ہے، یا یہ کیا کہے، یہ مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، مطلب بہت ظلم و ستم کرتا ہے۔ اب عورت کو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ دیکھو آپ کے ساتھ اگر یہ ہے مسئلہ اس طرح کا ہے، تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ لوگوں کی نبھ ہی نہیں رہی، تو پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اور خیر کی راہ نکال رہے ہوں۔ تو اب اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ غلط کام کریں کہ اب دونوں نے قسمیں تو کھا لی ہیں، اب دونوں نے میں سے چاہے ایک نے ہی کھائی ہو کہ میں نے تو بات ہی نہیں کرنی، اب لٹک تو دونوں ہی گئے نا۔ اب دیکھیں عزت مطلب نفس کا تقاضا ہے، بتایا گیا ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ عورت رہ نہیں سکتی اور مرد بھی نہیں رہ سکتا، تو ظاہر ہے اب وہ کیا کریں گے، گناہ کا کام ہی کریں گے نا۔ تو پھر اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، بھئی اپنا فیصلہ کر لو، اگر آپ نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب الگ ہو جائیے، اس لڑکی کو بھی الگ کریے، وہ اپنا کہیں اور نکاح کرے اور آپ اپنا کہیں اور۔ آگے چل کر اب یہ طلاق کا ہی مسئلہ آ رہا ہے انشاءاللہ، کل کی اس میں آپ کے سامنے سارے بات آ جائے گی کہ طلاق کس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ سارے مسائل ہمارے بچوں کو پتہ ہونے چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عزیزات کہ غصہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے بلا وجہ، صرف چھوٹی سی بات پر بڑھ جاتا ہے کہ کوئی بات ہسبینڈ کی پسند نہیں آ رہی اور بس بحث میں انسان پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے، تو وہ بحث نہ کبھی کبھی ایسا وہ بن جاتا ہے کہ طلاق کا سبب بن جاتا ہے، وہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے میرے پاس جو باتیں آتی ہیں نا بہنوں کی، اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو وہ بتا رہی ہوتی ہیں یہ کچھ بھی تو نہیں ہوا، بس ایک دم سے آ کر انہوں نے میرے پر غصہ کرنا شروع کر دیا اور میں نے زبان چلائی تھوڑی سی اور پھر بس معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ چیزیں پتہ ہونی ہمارے بچوں کو بھی بہت ضروری ہیں، بچیوں کو بھی بہت ضروری ہیں، بہنوں کو بھی ضروری ہیں کہ دیکھیں یہ نکاح کا بندھن جو ہوتا ہے اس سے خوبصورت رشتہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے بارے میں قرآن پاک میں سینکڑوں آیتیں نازل فرمائی ہیں، خاندانی نظام کے بارے میں، خاندان کیسے خوبصورت بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ رشتہ اگر دل مل جاتے ہیں تو اس سے خوبصورت رشتہ کوئی ہے ہی نہیں، ایسے سمجھیے بس جنت کا سا مزہ آنے لگتا ہے دنیا میں کہ یہ رشتہ اگر آپس میں دل مل جائیں، لیکن اگر دل نہ ملے تو یہ رشتہ، اس سے برا رشتہ پھر کوئی نہیں ہے۔ تو پیاری عزیزات، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے رشتوں میں، سب ہسبینڈ وائف میں پیار محبت اتفاق دے اور مطلب ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بنے نا، ایک دوسرے کی قدر کرنے والے بنے، کیونکہ جب یہ سر سے اٹھ جاتا ہے نا سایہ شوہر کا، تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے،
ٹھیک ہے، اور انہی کے ذریعے سے پھر ہمارے ایک بہت پیارا خاندان وجود میں آتا ہے، پھر مطلب باپ کا ایک روب الگ ہی ہوتا ہے نا بچوں کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہے اور یہ ہمیں قرآن سکھائے گا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذریعے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ سارے مسائل ہمیں پتہ ہونے چاہیے. ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. عورتوں کی زبان اکثر زیادہ چلتی ہے تو اس کو نا کنٹرول میں رکھیں شوہر کے آگے، کہ مطلب ان سے زبان نہ چلائیں. اور شوہر کے لیے بھی یہی ہے کہ دیکھیں بیویوں پر اتنا ظلم و ستم نہ کریں. جو ان کا نا نفقہ ہے انہیں ٹائم پر دیا جائے، ان کا خرچہ دیا جائے، ان کی دلجوئی کی جائے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں. اور شوہر کے لیے جو سب سے بڑا حق ہے نا، پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ شوہر کے اوپر سب سے بڑا حق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دین سکھائے. سب سے پہلی ریسپانسبلٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر دیندار آ گئی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر دیندار نہیں ہے تو پھر اس کو دین سکھائے. یہ میں شوہروں کے لیے بات بتا رہی ہوں، میں نہیں بتا رہی. یہ نا حقوق میں آتا ہے، یہ حقوق میں آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دین سکھائے گا تو بہت خوبصورت نسل سامنے آئے گی، بہت خوبصورت خاندان بنے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. بس اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. جو کچھ سنا گیا پڑھا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی لیکچر کے ساتھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.